بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عہد ساز شاعر، ایک بے چین روح کا عکس، مجاز لکھنوی۔ انسانی اقدار کی پامالی کے دکھ نے انہیں ایسا مضطرب اور بے چین کر رکھا تھا کہ وحشت دل طرح طرح سے ان کی شاعری میں در آتی۔ تحریر عقیل دانش۔ مجاز 19 اکتوبر 1911 میں قصبہ رودلی ضلع بارہ بنکی میں پیدا ہوئے۔ ان کا حقیقی نام اسرار الحق اور مجاز تخلص اختیار کیا۔ تعلیم کے لیے مجاز لکھنؤ آئے اور یہاں سے ہائی اسکول پاس کیا۔ لکھنؤ سے اس قدر لگاؤ ہوا کہ مجاز نے اپنے تخلص میں لکھنؤ جوڑ لیا اور مجاز لکھنوی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مجاز نے 1935 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1936 میں دہلی ریڈیو اسٹیشن سے شائع میگزین آواز کے پہلے مدیر تھے۔ انہوں نے کچھ وقت بمبئی انفارمیشن میں بھی کام کیا تھا، پھر لکھنؤ آ کر دنیا ادب اور پرچم کی ادارت کی۔ اس کے بعد دہلی میں ہارڈنگ لائبریری سے منسلک ہوئے تھے۔ مجاز کی مختصر زندگی کا خاصہ ان کی شاعری تھی۔ ان کی سب سے مشہور نظم آوارہ ہے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھیں۔ ان کی مشہور نظم ریل کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک ایک لے میں ہزاروں زمزمیں گاتی ہوئی، جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ وار، اپنا سر نرنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی، ارگرد دوڑتی چلی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھلاتی ہوئی۔ مجاز انجمن ترقی پسند مصنفین کے رکن تھے۔ مجلس ادارت نیا ادب لکھنؤ اجرا 1939 کے بھی رکن تھے۔ 3 دسمبر 1955 کو لکھنؤ میں مشاعرے میں شرکت کی۔ اس کے 2 دن بعد وہ انتقال کر گئے۔ ذیل میں مجاز کے بارے میں مختصر مضمون نظر قارئین۔ اردو تنقید اور شاعری میں ڈاکٹر بجنور اور مجاز کی جمع مرگی نے بلا مبالغہ تنقید اور شاعری میں ایسا خلا پیدا کیا جو آج تک نہیں بڑھ سکا۔ عبد الرحمن سجیاری نے خود کو غالب سناشی کے ذیل میں اردو دنیا سے روشناس کرایا اور مجاز نے شاعری میں خود کو منوایا۔ اگر کہا جائے کہ اس صدی کی تیسری اور چوتھی دہائی کے نامور شعراء میں مجاز نمایاں ترین نظر آتے ہیں تو شاید یہ بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ جوش جیسے تنقیدی شعور رکھنے والے شاعر اور دانشور کا مجاز کے بارے میں یہ کہنا کہ اب مجھے اپنے مرنے کا غم نہیں ہے کہ میرے بعد مجاز جیسا شاعر موجود ہوگا۔ غزل اور نظم کا یہ بے مثال شاعر اپنے لہجے، آہنگ اور رکنائیت کی بنا پر اردو دنیا میں آج بھی زندہ ہے اور آنے والا کل بھی اسی کے لہجے کے بانکپن کو اور نمایاں کرے گا۔ کسی نے مجاز کو مطرب انقلاب کہا اور مثال میں یہ شعر پیش کیا: دیکھ شمشیر ہے یہ، ساز ہے یہ، جام ہے یہ، تو جو شمشیر اٹھا لے تو بڑا کام ہے یہ، تیرے ماتھے پہ یہ نچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ کسی نے انہیں شاعر شباب کہا اور ان کے اس طرح کے اشعار کی مثال دی۔ اس نے جب کہا کہ مجھ سے گیت ایک سنا دو نا، سرد ہے فضا دل کی آگ تم لگا دو نا، کیا حسین تیور تھے کیا لطیف لہجہ تھا، آرزو تھی حسرت تھی حکم تھا تقاضا تھا، ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی، لب لال افشاں سے ایک شے چرا لی۔ یاران شعر و ادب کو ان کے شاعر شباب ہونے کا دھوکہ اس لیے بھی ہوا کہ برصغیر میں جتنی محبت، چاہت، عقیدت اور توقع مجاز کو ملی، پوری اردو دنیا میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ ان کے چاہنے والے اور والیاں ان کے اشعار دل سے لگا کر رکھتے تھے۔ ان کے خیال میں آنسوؤں سے بھیگ جانے والے تکیے، ان کی یاد میں تکیے کے نیچے سوکھے ہوئے پھول مجاز کی شہرت پیمانہ تھے۔ ان عناصر کی موجودگی میں انہیں شاعر شباب کہنا اور سمجھنا کچھ ایسا غیر مناسب بھی نہیں تھا، لیکن مجاز کے قریب رہنے والے، انہیں غور سے پڑھنے والے
اس حقیقت سے واقف ہیں کہ مجاز نہ شاعر انقلاب تھے نہ شاعر شباب، وہ تو ایک بے چین روح کا عکس تھے۔ حیات و کائنات کا گورکھ دھندا، ظلم نہ زیادتی، حق تلفی، عدم مساوات، انسانی اقدار کی پامالی کے دکھ نے انہیں ایسا مضطرب اور بے چین کر رکھا تھا کہ وحشت دل طرح طرح سے ان کی شاعری میں در آتی۔ عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں، کفر و الحاد سے نفرت ہے مجھے، اور مذہب سے بھی بیزار ہوں میں۔ خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، جنبش الفت کا طلبگار ہوں، ایک لپکتا ہوا شعلہ ہوں میں، ایک چلتی ہوئی تلوار ہوں میں۔ ذہن انسانی نے اب اوہام کے تلمسات میں، زندگی کی سخت طوفانی اندھیری رات میں، کچھ ہی تو کم سے کم خواب سے صحت پر دیکھا۔ جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک ادھر دیکھا تو ہے۔ شوق ہاتھوں اے دل مضطر کیا ہوتا ہے کیا ہوگا، عشق تو رسوا ہی ہو چکا ہے، حسن بھی کیا رسوا ہوگا۔ اور ان کی مشہور زمانہ نظم آوارہ نے تو ان کی وحشت کو ہمیشگی بخشی۔ شہر کی رات اور میں نہ شاد و نہ کارا پھروں، جگمگاتی جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں۔ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، جن ملاتے کم کموں کی راہ میں زنجیر سی، رات کے ہاتھوں میں دل کی موہنی تصویر سی، میرے سینے پہ مگر رکھی ہوئی شمشیر سی۔ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، یہ رو پہلی شاؤں پہ آکاش پر تاروں کا جال، جیسے صوفی کا تصور، جیسے عاشق کا خیال، لیکن کون جانے کون سمجھے جی کا حال۔ اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، ان کی وحشت نے انہیں چین سے جینے نہ دیا۔ روز دلی کے مکتب سے لکھنؤ کا امین آباد اسکول، آگرہ کا سینٹ جان کالج اور آگرہ سے علی گڑھ یونیورسٹی، ان کا جنون، ان کی وحشت، ان کی بے دلی انہیں نہ جانے کتنے دیاروں میں لیے پھری۔ علی گڑھ سے انہیں بہت محبت تھی، یہ آخر دم تک ان کے شاعری اور دل میں بسا رہا۔ کلیوں سے حسن ٹپکتا ہے، پھولوں سے جوانی ابلتی ہے، یہاں حسن کی برق چمکتی ہے، یہاں نور کی بارش ہوتی ہے، ہر آج یہاں ایک نغمہ ہے، ہر اشک یہاں ایک موتی ہے، ہر شام ہے شام مصر یہاں، ہر شب ہے شب شیراز یہاں، ہے سارے جہاں کا سوز یہاں، اور سارے جہاں کا ساز یہاں، سر شار نگار نرگس ہو یا پستہ گیسو سنبل ہو، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ مجاز تلاش معاشی میں دلی آئے، آل انڈیا ریڈیو دلی سے وابستہ ہوئے، اور جب ریڈیو نے بے وفائی کی تو انہوں نے ہمدم درینا علی گڑھ کو یاد کیا۔ کیا کہوں کس شوق سے آیا تھا تیرے بزم میں، چھوڑ کر خلد علی گڑھ کی ہزاروں محفلیں۔ ان کی وحشت اور دلی کی دوستوں کی محبت انہیں لے بیٹھی، جوش فراق شاد اور دیگر مہ پرستوں کے ساتھ وہ بھی لال پری پر فریفتہ ہو گئے، اور یہ کافر ایسی منہ کو لگی کہ ایک شاعر کو گل کی طرح چاٹ گئی۔ دلی سے بمبئی، بمبئی سے بھوپال، پھر لکھنؤ، کہاں کہاں تیرا عاشق تجھے پکار آیا۔ مجاز جیسا ذہین فتین یا بامذاق بات سے بات پیدا کرنے والا لطیفہ گو تناز تختر زر کے ہاتھوں اپنی صد بدھ کھو بیٹھا۔ کسی نے رائے دی کراچی چلے جاؤ، ملک بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے۔ کراچی نے انہیں گلے سے لگایا، ریڈیو پاکستان کے مجلے آہنگ کی ادارت انہیں سونپی گئی، لیکن ان کی وحشت یہاں بھی رنگ لائی، اور جس طرح اور جتنی جلد انہوں نے بمبئی کی فلمی دنیا کو خیرباد کہا تھا، اسی طرح کراچی سے بھی نقطۂ سفر باندھ لیا۔ دلی سے وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ رخصت دے دلی تیری محفل سے اب جاتا ہوں میں، تو در جاتا ہوں میں نالہ بے لب جاتا ہوں میں، جاتے جاتے مجھ سے ایک مہمان کیے جاتا ہوں میں، اپنے عزم سرفروشی کی قسم کھاتا ہوں میں، تیری اسی بزم حسین میں لوٹ کر آؤں گا میں اور میں اندازے دگر آؤں گا میں۔ وہ حسب وعدہ
بے انداز کر آئے، لیکن بدقسمتی سے یہ انداز اردو شاعری کے لیے نیک فال نہیں تھا۔ وہ دل گداز اور جذبہ معصوم سے محروم ہو چکے تھے۔ شدت کرب میں ڈوبی ہوئی میری گفتار، میں کہ خود اب اپنے مذاق کے طلب کا شکار، وہ گداز دل مرحوم کہاں سے لاؤں، اب میں وہ جذبہ معصوم کہاں سے لاؤں۔ اب وہ برباد روح کے اس منزل پر پہنچ گئے تھے جہاں بربادی کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میری بربادیوں کا ہم نشینوں، تمہیں کیا خود مجھے بھی غم نہیں ہے، کچھ روز کا مسافر و مہمان ہوں اور کیا، کیوں بدگماں ہوں یوسف کنعان لکھنؤ۔ اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز، ہم پر ہے ختم شام غریباں لکھنؤ۔ وہ اپنی شاعری میں بھی منفرد تھے اور اپنی ذات میں بھی۔ ہٹ کر چلے ہیں راہ گزر کارواں سے ہم، لیکن اب راہ گزر کا اثر آپ پہنچا تھا، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ زندگی ساز دے رہی ہے مجھے، سحر و اجاز دے رہی ہے مجھے، اور بہت دور آسمانوں سے موت آواز دے رہی ہے مجھے۔ اور آخر کار اردو کا یہ کیٹس 5 دسمبر 1955 کو عالم فانی سے عالم بقا کو سدھارا۔ عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ مجاز کے لیے ہم آج بھی سوگوار ہیں، کل بھی سوگوار رہیں گے۔ تاج وطن کا لال بدخشاں چلا گیا۔ اللہ حافظ۔